حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جب 23 سال کی ہوئی۔ ان دنوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شور و غل سے دور رہنے لگے تھے۔ دل میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور گہرائی محسوس ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس کیفیت میں ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ایک کھلے میدان کے راستے سے گزر رہے تھے۔ فضا میں ہلکی سی سرسراہٹ تھی اور چاروں طرف سکون بھری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک فضا کا رنگ بدلنے لگا۔ آسمان سے ایک بھاری اور دلوں کو ہلا دینے والی آواز گونجی، جس نے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی تھام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو فلک پر ایک حیرت انگیز نورانی منظر نمودار تھا۔ غیب کی دنیا سے ایک عظیم و عالی شان نورانی ہستی ظاہر ہو رہی تھی، جس کی شان اور جلال الفاظ میں بیان سے باہر تھا۔ ایک نورانی تخت پر اللہ کے قریب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل غیبت ناک صورت میں جلوہ گر تھے۔ یہ وہ روپ تھا جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ اس نورانی جلوے کی ہیبت سے جسم میں ایک ہلکی سی لرزش طاری ہو گئی اور دل خوف و حیرت کے ملے جلے احساس میں بھر گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً پلٹے اور تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لڑکھڑا گئے۔ چہرے پر وہ نورانی لرزش اب بھی باقی تھی۔ بھاری آواز میں فرمایا، اے خدیجہ، مجھے ڈھانپ دو، میرے جسم پر چادر اوڑھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں ایسی گھبراہٹ تھی کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک لمحہ بھی دیر نہ کر سکیں۔ وہ فوراً چادر لے آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرمی سے اڑا دیا۔ گھر کی فضا تھم سی گئی، گویا سارا عالم انتظار میں کھڑا ہو۔ اس لمحے ایک غیر مرئی دنیا سے نور کی ایک کرن نازل ہوئی۔ نور کے پردے کے پیچھے سے ایک آواز گونجی، ایسی آواز جسے صرف چنے ہوئے دل ہی سن سکتے تھے۔ پہلی وحی، گویا غیب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور ہر طرح کی بت پرستی اور گمراہی سے دور رہو۔ یہ وہ پہلا پیغام تھا جو انسانیت کے لیے ایک نئی صبح کا اعلان تھا۔ اس پہلی وحی کے بعد وحی کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہو گیا۔ ہر چند دن بعد نورانی پیغام نازل ہوتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اہتمام سے اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے۔ آیت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے اور حضرت خدیجہ کو سناتے، اور وہ بھی اسی وقت پوری محبت اور توجہ سے یاد کر لیتیں۔ گھر کا ہر گوشہ قرآن کی نور سے روشن ہو گیا۔ دن گزرتے گئے اور اسلام کی دعوت اور ابتدائی احکام ایک ایک کر واضح ہونے لگے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نرم لہجے میں حضرت خدیجہ سے پوچھا، اے خدیجہ، تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ حضرت خدیجہ نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا، میری نظر میں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، اس گھر میں ایمان کی پہلی روشنی مکمل ہو گئی ہے۔ اس لمحے حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر کے اسلام کی پہلی مومنہ بن گئیں۔ صفا پہاڑی پر حق کی پکار۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ نیچے مکہ بسا ہوا تھا اور لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، اے قریش کے لوگو، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، بالکل، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سن لو، اگر تم ایک اللہ پر ایمان نہ لائے تو ایک دن اس کے عذاب کا سامنا کرو گے۔ یہ سن کر قریش میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ابو لہب آگے بڑھے اور بدتمیزی سے بولا، کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لیے جمع کیا تھا؟ مخالفت، ظلم اور صبر۔ وقت گزرتا گیا، ظلم بڑھتا گیا
لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکتے، گندگی ڈالتے، کانٹے بچھاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر صرف صبر، حکمت اور رحمت تھی۔ ایمان کی روشنی پھیلنے لگی۔ آہستہ آہستہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت زید، حضرت زبیر اور پھر حضرت عمر۔ مسلمانوں کی تعداد 40 کے قریب پہنچ گئی۔ ہر ظلم کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن پر ڈٹے رہے۔ نہ دولت، نہ اقتدار، نہ دھمکیاں، کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے راستے سے ہٹا نہ سکی، اور یہی استقامت آگے چل کر پوری دنیا میں روشن بن کر پھیل گئی۔